اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک قوی و ضعیف میں بہتری ہے. اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو. اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کر دیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا. حدیث میں کمزور اور طاقت اور دونوں ایمانداروں میں خیر کو تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اصل ایمان میں دونوں مشترک ہیں. تاہم قوی مومن کو زیادہ بہتر اور عند اللہ زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ادائے عبادات اور قیام فرائض و سنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعد اور توانا ہوتا ہے. نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے، اور انسان اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. نقصان سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے اور اسباب بھی بروئے کار لانے چاہیے، لیکن نقصان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو برضا اور رغبت تسلیم کرنا چاہیے. اس حدیث میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قوی مومن جو ہے وہ بہتر ہے کمزور مومن سے. جیسے مثال علماء دیتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، کیونکہ بوڑھے جب وضو کرتے ہیں تو اکثر جو ہے ان کے اندر وضو کے جو سنتیں ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں کمی رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہ بوڑھے فرائض ادا کرتے ہیں تو بڑے آرام سے رکوع اور سجود کرتے ہیں. اس لیے مثال دی کہ نوجوان کو چاہیے کہ وضو جوانوں کی طرح کرے اور نماز بوڑھوں کی طرح یعنی آرام سے پڑھے. اس حدیث میں دوسرا ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ایسے ہوتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا. اگر کا جب لفظ منہ سے نکلے گا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے، بلکہ یہی کہنا چاہیے جو بھی مصیبت اور پریشانی آ جائے کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، ہو گیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.